بات چل رہی تھی کہ امت مسلمہ کی طرح امت محمدیہ کی طرح سے ایک اور بھی قوم ہے جس کے لیے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسلوں کو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم تدا علیکم، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تدا علیکم، جیسے کہ لوگ بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بارات 12 بجے پہنچنی ہوتی کہتا ہوگا کہ بارات 12 بجے پہنچے گی، لیکن پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو جاتی اور پہنچتی ہے 4 بجے۔ پھر سارے باراتی جب بھوکے ہوتے ہیں، جب ناشتہ لگتا ہے تو کس طریقے سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ پتنگ کٹی ہوئی، بچے پتنگ کو لوٹتے ہیں، اس طریقے سے کھانا اور ناشتہ لوٹا جاتا ہے۔ بہت جگہ دیکھا گیا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یوشک الامم تدا علیکم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر ساری امتیں، یعنی امت محمدیہ تم سے مراد ہے، تم پر ساری امتیں اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، وہ عرض کرتے یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے نبی، کیا ہماری تعداد بہت اس وقت ہم کم ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کی ساری امتیں سب مسلمانوں کے نشانہ بنائیں گی، ظلم ستم کا شکار بنائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت بڑی، گویا کہ تمہارے 57 ملک ہوں گے، سب سے بڑی تعداد ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی تب تو بہت کم لوگ تھے، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس زمانے میں مسلمان بہت زیادہ۔ صحابی نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان کم ہو، جس کے وجہ سے اگر جتنی قومیں ہیں، امتیں ہیں، ان کو پریشان کریں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، اس وقت تمہاری بہت بھاری تعداد ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، گویا کہ تمہارے 57 ملک ہوں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ كَغُثَاءٍ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن جو تمہاری حیثیت ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسے کہ سیلاب کا کوڑا، سیلاب کا تنکا، کہ ہلکا سا سیلاب اس کو کیا بہا لے جاتا ہے۔ ہوگے تو تم زیادہ، ایک بہت بڑی تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہ وقات نہیں ہوگی، وہ روب نہیں ہوگا، وہ حیثیت تمہاری نہیں ہوگی، وہ تمہارا اسٹیٹس نہیں ہوگا، بلکہ ہوگے تو اتنے زیادہ، لیکن تمہاری حیثیت بالکل ایک کوڑے کی طرح ہوگی۔ کوڑے کی کوئی نظر انداز کر دیتا، ایسا نہیں کہ کوڑا کوئی جمع کر کے اپنے جو ہے ڈرائنگ روم میں رکھتا ہو، کوڑا کو باہر، کچرا کو باہر ہی پھینکا جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ كَغُثَاءٍ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری وقات صرف ایک کوڑے کی طرح ہوگی، ایک چھوٹا سا سیلاب آئے گا جو بہا لے جائے گا۔ یعنی تم ہوگے تو بہت زیادہ، لیکن جو تمہارا روب غیروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ڈال رکھا تھا،
وہ روب نکال دے گا اور غیروں کا روب تمہارے قلوبوں میں ڈال دے گا، تم ہر وقت ڈرتے رہو گے۔ آج ایسا ہی ہے، باہر نکلنے میں ڈر لگتا ہے کہ کب نہ جانے کس کو شکار بنا دیا جائے۔ اگر کوئی اخبار پڑھتا ہوگا، سوشل میڈیا پر خبریں دیکھتا ہوگا، تو ان کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس وقت حال کیا ہے۔ اس وقت تمہارا رعب نکال دیا جائے گا، اور بلکہ تم ایک مرعوب قوم ہو جاؤ گے، غیروں کا رعب تمہارے دل و دماغ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ کیا پیدا ہو جائے گا؟ وہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت رس جائے گی، بس جائے گی، ہر وقت دل و دماغ کے اندر دنیا دنیا، مال و دولت گردش کرنے لگے گا، وہ کراہیت الموت، اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا، تمہارا رعب نکال دے گا۔ نہ اگر تاریخ مسلمانوں کی اٹھا کر دیکھی جائے تو جس دنیا کے اوپر مسلمانوں کا کس قدر سکہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتنی بلند اور بالا قوم بنایا تھا، کتنی عروج پر یہ قوم تھی، لیکن اس وقت ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی اور موت سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ انما الاعلون ان کنتم مومنین، اس وقت پکے اور سچے، جیسا کہ اللہ کو ایمان مطلوب تھا اس ایمان پر جمے تھے، تو وہ لوگ پوری دنیا کے اندر کیا حاوی تھے، اور بڑی بڑی خلافتیں اور بادشاہتیں اور سلطنتیں انہوں نے چلائی۔ حالانکہ اب تو اس سے بڑی، بہت بڑی تعداد، لیکن اس وقت ذلت و خوار میں قوم، یہ امت بڑی ہوئی۔ اس کی وجہ ہی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم لوگوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اگر فرشتہ آ جائے اور ہم میں سے کہے کہ چلو اب آپ کا وقت ہو گیا، اللہ آپ کو بلا رہے، اب اللہ سے اشتیاق اور ملاقات کا وقت ہو گیا، تو ہم میں سے کوئی جانا پسند نہیں کرے گا، کہے گا بھیا معاف کرو، کچھ دن اور مہلت دے دو، انجوائے کرنے دنیا کے اندر۔ ہم بھی نہیں کہیں گے، اس طریقے سے نفرت ہو گئی۔ اللہ والے تو تمنا رکھتے تھے کہ میں اپنے رب کے احکامات پر اتنی زندگی ہم نے گزاری، اپنے رب کی اتنی عبادت کی، کب وہ دن آئے گا جو اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے خالق سے ملاقات کرے۔ اور آج ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال اس سے پہلے جس طریقے سے یہ امت مسلمہ کہلاتی، اس سے پہلے جو قوم، جو سابقہ قوم، جو قوم بنی اسرائیل، جو وہی یہودی کہلاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک وقت ان کو بھی عزت دیا تھا، بڑا مقام دیا تھا۔ جو اس وقت فلسطین کے اندر قبضہ کیے ہوئے وہ قوم بیٹھی ہے، جس کو اللہ نے بتایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نے ان کے اوپر غضب نازل کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وبغضاء بغضب اللہ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ذلت نازل کرتے، ہمیشہ کے لیے غضب نازل۔
نبیوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر لعن و طعن بھیجا کہ لعنا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام اقوام کے واقعات کو قرآن کریم کے اندر کیوں نقل کرتا؟ ہمارے آپ کے لیے، عبرت کے لیے، کہ اس سے پہلے وہ قوم امت مسلمہ تھی اور اب یہ قوم امت مسلمہ ہے۔ اس قوم نے اپنی نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تھا، اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا، اس کو خوار کر دیا، بخت نصر نے اس کو تباہ برباد کر دیا، ٹائٹس رومی نے اس کو تباہ برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اے مسلمانوں، اگر تم بھی اپنے نبی کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے، اپنی کتاب کو نہیں اپناؤ گے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرو گے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بھی مغضوب بنا دے گا اور تم کو بھی ذلت خوار قوم بنا دے گا۔ قرآن کریم کے اندر تمام قوموں کے جو واقعات اللہ نے بیان کیے، یہ صرف قصہ گوئی کے لیے، صرف انجوائے کی چیز، شب باشی کی چیز، ٹائم پاس کی چیز نہیں بنائی۔ اللہ نے قرآن کے اندر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم عکہ، قوم تبع، بنی اسرائیل کہ جتنے واقعات بنائے اس وجہ سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے امت مسلمہ، اس قوم سے آپ عبرت حاصل کیجئے۔ اگر جب آپ بھی اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلیں گے، اپنے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال دیں گے، ان کی شان میں ان کی کتابوں کے ساتھ گستاخی کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بھی تباہ برباد کر دے گا، اور اوپر سے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا تباہ برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، بلکہ یہی کی قوم اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرے گی جو ہم آپ کو سب کو تباہ برباد کر دے گی۔ ایک وقت تھا کہ خلافت عثمانیہ کے تحت سارے ملک چلا کرتے تھے۔ آج وہی قوم، وہی یہودی، وہی بنی اسرائیل جو فلسطین اور غزہ کی پٹی کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور 75 سال سے ظلم کر رہے ہیں، اور ایسی سچویشن اور صورتحال ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں کرونا کے اندر لاک ڈاؤن کی جو حالت تھی، وہاں کوئی مسلمان کہیں کسی سے تجارت نہیں کر سکتا، اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، خود مختار زندگی نہیں گزار سکتا، الیکشن نہیں لڑ سکتا، کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اپنے اسکول اور کالجز نہیں بنا سکتا، یعنی گویا کہ وہ اپنے جو ہے اسٹینڈ اپ پر کھڑا نہیں ہو سکتا، بغیر ان کے پوچھے کہیں سفر نہیں کر سکتا، قدم قدم پر ان کی جانچ ہوتی ہے، پوچھ ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی مسلمان وہاں کا پر نہیں مار سکتا۔ اتنا ظلم، حالانکہ انہی کا ملک تھا۔ کس کا ملک تھا؟ ان مسلمانوں کا ملک تھا۔ خلافت عثمانیہ وہاں حکومت کرتی تھی، اور اسی کی حکومت کے تحت اپنے یہاں کے سلاطین بھی چلتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود آج وہاں مسلمانوں کے ناک میں وہ بنی اسرائیل یہودی دم کیے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بنی اسرائیلوں نے ظلم کیا، ستم کیا، اللہ کے فرمان کو توڑا، نبیوں کی قدر نہ کی، نبیوں کو قتل کیا، قرآن کہتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ ناحق نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کی پھانسی کرتی۔ اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جگہ پر دوسرا آدمی تھا جو جاسوس تھا، حضرت عیسیٰ کو پکڑنے گیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل، اس کی شکل بنا دی، آدھے پیروں سے کمر سے وہ عیسیٰ کی شکل کا ہو گیا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا قرآن کے انسار۔
اور ان لوگوں نے اپنی سمجھ میں سمجھا کہ وہی آدمی عیسیٰ ہے، بس ان کو پھانسی دے دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ بتاؤ جو قوم نبیوں کو قتل کرتی ہو وہ کتنی ظالم قوم ہو۔ اور وہی صورتحال بالکل یہ امت مسلمہ کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا کہ مار مار کر ان کے جبڑوں کو بگاڑ دیا، ان کے گھروں کو جوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ٹائٹس رومی کو مسلط کیا، پھر ہٹلر کو مسلط کیا، جو ایک دن میں 70 ہزار یہودیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس وقت امت مسلمہ تھی وہ، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنی نبیوں کی بات ماننی چھوڑ دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ قرآن کے اندر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر، یا الہی اس قوم پر نہ چلا جس پر آپ کا غضب نازل ہوا، آپ کا غصہ نازل ہوا، آپ نے اس کو تباہ برباد کر دیا۔ ایک وقت ان کی بڑی شان ہوا کرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضلت علی العالمین، تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی ان کے بنی اسرائیلوں کو۔ اتنی بڑی ان کی حکومت تھی، سلطنت تھی، اس سے بڑی کسی کی حکومت سلطنت نہیں تھی۔ جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی سلطنت اور حکومت چلائی کہ ان کی حکومت ہواؤں پر تھی، دریاؤں پر تھی، فضاؤں پر تھی، جن پر تھی، انس پر تھی، پرند پر تھی، سب پر انہوں نے حکومت کی۔ ایسی حکومت کسی نے نہیں کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جانا ہوتا تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے، فوراً پہنچ جاتے تھے، تک ان کا اڑ جاتا تھا۔ پرندوں پر تک حکومت کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جب چلتے تھے، کہیں جاتے تھے، تو ان کے اوپر تمام پرندے اور بہت سارے جانور سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھا کہ اس میں سے ہدہد غائب ہو گیا، چلا گیا بغیر اجازت، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لَوْ أُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا، ارے دیکھو یہ ہدہد کہاں چلا گیا، مل جائے گا تو اس کو سخت سزا دوں گا۔ کیسی حکومت تھی؟ او اذبحنک، یا تو اس کو قتل کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی پکی ایسی دلیل لے کر آئے کہ یہ گیا تھا تو کیوں گیا تھا۔ جب وہ واپس ہدہد آیا، اس کو بلایا تو پتا چلا کہ وہ پتہ لگانے سے گیا تھا، اس کو ایک بستی نظر آئی تھی جو وہاں کی ملکہ بلقیس تھی، وہ بستی کا نام اریحا تھا۔ تو اس کا پتہ لگایا کہ وہاں سب غیر مسلم رہتے، سب غیر اللہ کے پجاری ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اے سلیمان اس بستی کو فتح کیجئے اور وہاں اللہ کا دین پہنچائیں۔ تو بہت بڑی حکومت تھی، چیٹیوں تک کی وہ آواز پہچانتے تھے، اور چیٹیاں جانور بھی ان کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے بادشاہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے چیٹیاں اپنے سردار، جو چیٹی تھی اپنی چیٹیوں سے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ سلیمان اس کا لشکر جو تم کو پیس دے، مسل دے اور کچل دے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیٹی کی اس بات کو سنا تو حدیث قرآن کی آیت فضاحکت، تو آپ کو ہنسی آ گئی۔ بتاؤ کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی۔
اور سب سے زیادہ نبی اس قوم میں آتے رہے کہ اگر کسی نبی کا انتقال ہوا دوسرے نبی آ گئے، دوسرے کا انتقال ہو گیا تیسرے نبی آئے، حتیٰ کہ اس قوم میں 70,000 انبیاء علیہ السلام نبی آئے، اور ان کے علاقہ شام کے اندر آج بھی وہ مدفون ہے۔ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی کہ فضلت علی العالمین، لیکن اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود